الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو تمام جہان والوں کا پالنہار رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب کائنات کی جانب سے بھیجے گئے دنیا انسانیت کے سب سے بڑے انسان سب سے بڑی جماعت سب سے بڑے طبقے اور انہی طبقوں میں سے سب سے افضل خیر الامم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم کی 3-4 آیت کریمہ پڑھی گئی اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان. یہ قرآنی آیات اور یہ فرمان رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے کچھ لوگ انکار کر بیٹھے، کچھ لوگ ایمان لانے سے کترا رہے تھے. یہیں تک بس نہیں
بلکہ اس سے بھی بڑا ظلم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ میں کوئی حد اور کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہنا تو یہ تھا کہ اس پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر لیتے، لیکن انہی میں سے بعض اوباش اور بعض بدماش قسم کے لوگ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے تو آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننا تو دور، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ساحر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ جادوگر تک کہہ دیا۔ تب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرماتے ہوئے کہا اے مکہ والو، تمہارے سامنے یہ محمد رسول اللہ جو اب رسول اللہ بنے ہیں، اس سے پہلے 40 سالہ زندگی، ان کی 40 سالہ زندگی کے اوراق تمہارے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی انسان ہے جو تم خود اپنی زبانوں میں پورے مکہ المکرمہ کے اندر ایک عظیم شخصیت مانا کرتے تھے۔ اور اے مکہ والو، تم وہی مکہ والے ہو، اور یہ وہی محمد رسول اللہ ہے جن کو آج سے 40 سال پہلے والی زندگی کو اگر تم نے دیکھا ہے تو تمہاری زبان پر بیک وقت بلا اختلاف تم سب نے امین اور لقب اور امین اور صادق کا لقب دیتے ہوئے تم نے اعلان کیا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے لوگو فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، یعنی اللہ رب العالمین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 40 سالہ عمر جو آپ کی نبوت سے پہلے والے ایام ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ان دشمنان اسلام کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کو دنیا والے جادوگر کہیں، دنیا والے مجنون کہیں، دنیا والے ساحر کہیں، دنیا والے العیاذ باللہ آپ کو ساحر کاہن کہیں، لیکن آپ کو تو اللہ رب العالمین نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کی شہادت قرآن مجید کی ان الفاظ سے ملتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر ان کے تبصروں پر، ان کے جملوں پر، ان کے القابوں پر اور ان کے پورے اس لفظ پر کبھی آپ ہرگز اپنے دل کے اندر تنگی مت محسوس کرنا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی ایک لفظ اور ایک تنگی محسوس مت کرنا۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن مقدس کے اندر ایک ایسا پیغام دیتے ہوئے دنیا والوں کو بتایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو ایک اعلیٰ اخلاق کے عظیم پیکر ہیں۔ اور جب اعلیٰ اخلاق کے عظیم پیکر بتا دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے وہ فارمولہ نازل فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے وہ فارمولہ نازل فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، اے دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں اور تمام امت محمدیہ، تمہارے لیے یہ بات لازم آتی ہے، تمہارے لیے یہ بات ضروری آتی ہے اور تمہارے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہر فیلڈ میں، تمہاری زندگی کے شب میں، تمہاری زندگی کے شام میں، تمہاری زندگی کے دن میں، تمہاری زندگی کے رات میں، ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نمونہ، تمہارے آئیڈیل اور تمہارے پیشوا ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ رکھا ہے۔ اور آج اسی خطبے سے کچھ مختصراً جو کتاب و سنت کے موافق آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، رب ذوالجلال سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اے بار الہ جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر کہنے والے کے ساتھ ساتھ تمام سامعین و سامعات کو اللہ تعالیٰ اس پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمانا۔ یقیناً اخلاق یا اخلاق حسنہ یا شریعت اسلامیہ میں اخلاق کی اہمیت یہ اتنا وسیع موضوع ہے، یہ اتنا گہرا موضوع ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چنندہ صفات، جن چنندہ صفات سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر خود غور کرنا ہے، خود فکر کرنا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنا کر اپنی زندگی کے اندر دنیا کو اجاگر کرتا ہے۔ حقیقی امتی وہی امتی ہے، اور اس امتی کو اپنے آپ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنا اس کو شرم آنی چاہیے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اعلیٰ اخلاق سے عاری ہے، اخلاق کی تعلیمات سے عاری ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ اسے شرم کس بات پر آنی چاہیے؟ اسے شرم اسی بات پر آنی چاہیے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے رسول آپ کا اعلیٰ اخلاق، بڑا بلند اخلاق والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب اگر انسانوں میں کوئی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی پیروی نہیں کرتا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات پر نہیں چلتا، تو اس کو اپنے آپ میں شرم آنی چاہیے کہ ہم کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر تمہاری زندگی کے اندر اگر تم نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی قرار دے دیا اور تمہارے اخلاق ایسے ہیں جو نبی کے اخلاق سے مختلف ہیں، تمہارے اخلاق ایسے ہیں جو نبی کی زندگی سے مختلف ہیں، تمہارا اسوہ ایسا ہے جو نبی کی زندگی کے اسوے سے مختلف ہے، تمہارا طور طریقہ، تمہاری طرز زندگی ایسی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے برخلاف ہے، تو اگر آپ کہتے ہو کہ میں اعلیٰ اخلاق والا ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو یہ آپ کے بات پر کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر دنیا والے انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ آپ کے اخلاق اگر ایسے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر آپ نے جن کو اپنا اسوہ، جن کو اپنا نمونہ، جن کو اپنا پیشوا مانا ہے، آپ اس بات کی گواہی دو گے کہ میں اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میں اس نبی کے اخلاق اور میں اس نبی کے پیکر کو اپنانے والا ہوں۔ تو آپ کی زندگی سے دنیا والے یہی سبق لیں گے کہ جب نبی کے امتی ایسے ہیں تو نبی نعوذ باللہ کیسے رہے ہوں گے۔ یہ اگر اعلیٰ اخلاق کا پہلو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ہم نے امت محمدیہ اگر کہنے کا ہمیں اگر حق حاصل ہے تو ہمیں اپنے اعلیٰ اخلاق کی اور ہمیں اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس رسالت کو بے عزت کرنے والے آپ خود ذمہ دار اس کے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ تو آئیے وہ چند صفات ہیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، فکر کریں، یا ہم تدبر کریں کہ کیا وہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم اعلیٰ اخلاق کے نمونہ والے ہیں، اور اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو ہم بڑے گھٹیا کردار کے حامل ہیں، ہم بڑے گندے کردار کے حامل ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے آپ کو آپ کا امتی ہونے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلی چیز سلام کو عام کرنا، سب سے پہلی چیز سلام کو عام کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تمام مدینے والے منتظر ہیں، مدینے والے انتظار کر رہے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ اور یہودیوں میں سے ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم اور وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلام والے واقعے سے اور اسی سلام والے پیغام سے وہ مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہودی جو اپنے یہودی کتابوں کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے جانکار تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں اسلام قبول کر لیے ہیں، اور ان کا اسلام قبول کرنا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم، جو اعلیٰ اخلاق کا کریمانہ تعلیم تھا۔ مدینے والے باہر نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرا بھی دل کیا کہ میں بھی چل کر، ابھی وہ یہودی ہیں، انہوں نے کہا میرا بھی دل کیا کہ میں بھی چل کر دیکھوں کہ کون اللہ کے نبی ہیں، کون اللہ کے رسول ہیں۔ عبداللہ بن سلام کا ان کا اپنا کہنا ہے، جب میری نگاہ اس نور انور پر پڑی،
جب میری نگاہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے پر جب میری نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد میرا دل اس بات کو چیخ اٹھا کہ عبداللہ بن سلام یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ یقیناً واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا میں نے چہرہ دیکھ کر آپ کو بھانپ لیا کہ آپ جھوٹے آدمی نہیں ہو سکتے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، امت کو ڈرانے والے، امت کو سمجھانے والے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت میرے کان میں ایک ہلکی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے جا رہے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، اے لوگوں تم سلام کو عام کرو، تم سلام کو عام کرو اور تم آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور تم اپنے زندگی کے اندر صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنے کا ماحول پیدا کرو، اور اے لوگوں تم اپنی زندگی کے اندر راتوں کو تنہائی میں نماز پڑھنے والے بندے بن جاؤ۔ ادخلوا الجنت بسلام تدخلوا الجنت بسلام، اللہ رب العالمین کی جنت میں تم سلام سیدھے داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، یا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اور تم آپس میں اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام سلام و کلام کو عام نہ کر لو۔ اور سلام و کلام کو عام کرنے کی بات آئی ہے تو اے لوگوں میں تمہیں اس محبت کی تعلیم دیتا ہوں کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اور کبھی یہ اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ مزاج نہ پیدا ہونے پائے، کبھی یہ انا نہ پیدا ہونے پائے کہ میں بڑا ہوں میں کیوں سلام کروں چھوٹے سے۔ وہ بڑک پن چاہے دولت کے لحاظ سے ہو، وہ بڑک پن چاہے عمر کے لحاظ سے ہو، اور وہ بڑک پن عہدہ یا منصب کے لحاظ سے ہو، کبھی اپنے ذہن اور کبھی اپنے دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں کیوں سلام کروں، وہ غریب آدمی ہے، میں کیوں سلام کروں اس کو کرنا ہوگا تو مجھے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، خوشخبری دے دی کہ تم میں سے جو انسان اور تم میں سے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مومن ہیں اور ان کا آپس میں بات چیت نہیں ہے، ان کا آپس میں ہم کلام سلام نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی، بشارت دے دی کہ تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو سلام کرنے میں پہل کر لے، یعنی آپس میں ہم کلام بھی نہیں ہے، سلام کلام بھی نہیں ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنے کا پہل وہ رکھتا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اخلاق کے پہلو کو اپنی زندگی کے اندر اخلاق کریمانہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے اخلاق اگر ہماری زندگی کے اندر ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حقدار ہیں۔ پہلی چیز سلام کو عام کرنا، دوسری چیز چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنا، چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، تم کسی بھی نیکی کو، کسی بھی بھلائی کو تم حقیر مت سمجھو، اگرچہ کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی تمہارے لیے صدقہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ہم دیکھیں کہ ہمارا چہرہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے آئے تو سامنے والے کو ایسا محسوس نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی پریشانی ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہے، یا اس کے اندر کوئی مصیبت ہے، یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے، یا اس کے اندر کوئی کمیاں ہیں۔ اگرچہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جب بھی مومنوں سے ملو مسکراتے ہوئے ملو، اپنے چہرے پر وہ مسکراہٹ رکھو جس مسکراہٹ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے میں اسلام قبول کیا ہوں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہی کھلتا ہوا چہرہ میں آپ سے ملا ہوں، اور کبھی اگر آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش ہوئی ہے، کبھی آپ سے ملنے کی تمنا ہوئی ہے، کبھی آپ سے ملنے کی طلب پیدا ہوئی ہے، تو میں نے کبھی اجازت کے طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ مجھے ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں مل لوں گا۔ یہ اخلاق کریمانہ میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق کریمانہ میں سے یہ ہے جب بھی
آپ سے کوئی بھی کسی بھی وقت کوئی مسلمان آپ سے ملتا ہے آپ اس سے مسکراہٹ کر کے ملے, آپ اس سے کھل کر ملے, اور ایسی ملاوٹ یا ایسی ملاقات یا ایسی مسکراہٹ نہ ہو کہ چہرے پر کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے. ایسی مسکراہٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. مسکراہٹ وہ ہو جو دل سے کھل رہی ہو, مسکراہٹ وہ ہو جو اپنے شرح صادر سے دل کی وہ آہ اور دل کی وہ تڑپ نکل رہی ہے کہ ایک مومن سے دوسرے مومن کو کتنی محبت ہے, ایک مومن سے دوسرے مومن کو کتنا لگاؤ ہے, اور ایک مومن سے دوسرے مومن کو کتنی ایک دوسرے سے لگن ہے. اگر یہ چیز ہمارے زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے ملے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلتا ہوا رہا ہے, مسکراتے ہوئے ملے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم تو گھروں میں اپنے یا بازاروں میں ہم کسی اور چہرے کو لے کر رہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں کوئی اور چہرہ لے کر رہتے ہیں, فرینڈ سرکل میں ہمارا چہرہ کچھ اور ہے, گھروں کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ ہمارا چہرہ کچھ اور ہے. یہ چہرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چہرہ جو بازاروں میں ہمارا چہرہ کھلتا ہوا ہے, پتہ لگا ہم گھر پہنچے ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں, ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. دنیا والے دیکھ رہے ہیں, گھر والے دیکھ رہے ہیں, والدین دیکھ رہے ہیں, بیوی بچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. باہر تو یہ فرحت و شادمانی میں رہتے ہیں, باہر تو یہ خوش و خرم میں رہتے ہیں, گھر آتے ہی ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اگر ہماری زندگی کے اندر اگر یہ چیز پائی جاتی ہے, ہماری زندگی کے اندر اگر یہ چہرے کا مسکراہٹ, یہ چہرے کا کھلنا اگر پایا جاتا ہے, تو ہم اس اخلاق کریمانہ کے ہم اس کے حقدار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ, آپ کو پیشوا اور آپ کو نمونہ اور آپ کو ہم نے آئیڈیل مانا ہے. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے, آپ کے اخلاق کریمانہ میں سے, سائستہ زبان, میٹھی زبان, سنجیدہ زبان. یہ زبان اپنی زندگی کے اندر ہونی چاہیے. ہم بات کرتے وقت ایسا نہ محسوس ہو کہ سامنے والے کو اس بات پر لگے کہ ہم سے یہ دشمنی یا ہم سے عناد کے طور پر یا ہم سے کسی نفرت کی طور پر ایسے باتیں کر رہا ہے. ایسے بات کرنے سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اہل کتاب کو منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بات کرو, اچھی بات کرو, بات کرو, سچی بات کرو, اور بات کرتے وقت تمہاری زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہونے چاہیے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دستک دیتا ہے اور حاضری چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرو. پوچھا جاتا ہے کون ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فلاں شخص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے مدینے کا سب سے برا انسان ہے. میرے نبی کا اخلاق دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو. پورے مدینے کا, پہلے گواہی دے رہے ہیں کہ پورے مدینے کا سب سے برا انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق بھی آتے تھے, یہودی بھی آتے تھے, دشمنان بھی آتے تھے, سب آتے تھے آپ کا جائزہ لینے کے لیے. یعنی آپ کی پوری زندگی میں جن دشمنان اسلام نے آپ کو چیک کرنا چاہا, وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منفی معنی نہیں لے کر گئے, ہمیشہ مثبت ہی معنی لے کر گئے, ہمیشہ وہ اچھی سوچ ہی لے کر گئے. کبھی انہوں نے نگیٹو نہیں لیا ہے, ہمیشہ انہوں نے پوزیٹیو ہی لے کر گئے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کے اندر یہ صفات ہے, ان کے اندر یہ اخلاق کریمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کی انٹری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینے کا سب سے برا انسان ہے. لیکن جب اندر داخل ہوتے ہیں, بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی کرتے ہیں, اتنی میٹھی بات کرتے ہیں, ان کو اتنی اچھی اچھی باتیں سمجھاتے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز تکلم کو دیکھ کر تکتی رہ گئی, حیرت میں پڑ گئی, تعجب میں پڑ گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور بعد میں اس کے جانے کے بعد اما عائشہ نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے آنے سے پہلے تو آپ نے کہا تھا مدینے کا سب سے برا انسان ہے, اور ماجرا کیا ہے کہ آپ نے باتیں اس سے ایسی کی کہ وہ ایک دم فرحت و شادمانی خوش و خرم چلا گیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ, یا عائشہ وَمَتَى وَجَدْتَنِي فَاحِشَةً, اے عائشہ کیا تم نے میری پوری زندگی میں کبھی کسی سے فحش باتیں کرتے تم نے سنی ہے؟ کبھی کسی سے میں نے بری باتیں کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے؟ کبھی مجھے کسی پر ڈانٹ و دان کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ الا دشمنان اسلام,
کبھی میری زبان سے کسی کی تذلیل، کسی کی تحقیر، کسی کی توہین، کسی کی عزت و آبرو، اور کبھی کسی پر لعن و طعن، کبھی کسی پر گالی گلوچ، کبھی کسی کو غیبت، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کے اوپر عزت و آبرو پر الزام، کبھی اے عائشہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا ماجرا تو کبھی نہیں آیا۔ تو ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھیں ہماری زبان کیسی ہے۔ ہماری زبان سے اگر وہ اعلیٰ اخلاق کے پہلو اگر جھلک رہے ہیں، اس اعلیٰ اخلاق کے پہلو ہماری زبان سے، سب سے سچا پکا مومن کون ہے؟ سب سے سچا پکا مومن کون ہے؟ اگر اس کے بارے میں صرف پوچھ لیا جائے تو صرف اتنا ہی کافی ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، جنت کے اندر جن لوگوں میں زیادہ تعداد یا جن کے داخلے کی زیادہ تعداد ہوگی، ان میں دو صفات کے حاملین ہوں گے۔ ان میں دو صفات کے حاملین ہوں گے، یعنی جنت کے اندر سب سے زیادہ داخلہ پانے والے جن کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، وہ جنت کے اندر سب سے زیادہ داخل ہوں گے۔ پہلی چیز ہے تقویٰ، حقیقی تقویٰ، دکھاوے والا تقویٰ نہیں، دنیا کو دکھاوے والا تقویٰ نہیں کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اندر شر و فساد کی ساری حرکتیں بھری پڑی ہیں۔ دنیا کو دکھاوے کے لیے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کسی مظلوم کو، کسی غریب کو، کسی بے بس کو، کسی لاچار کو ہم اتنا ستا رہے ہیں کہ اگر آپ کا نام اس کے سامنے لے لیا جائے تو وہ آپ کا نام وہ اچھے انداز میں نہیں لے سکتا۔ آپ ایسا کردار بناؤ اپنی زندگی کے اندر، ایسا کردار بناؤ اپنی زندگی کے اندر، اگر زندہ رہو تو لوگ آپ سے ملنے کی تمنا کریں، اور مر جاؤ تو لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ ایسا کردار بناؤ اپنی زندگی کے اندر۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر سب سے زیادہ داخلہ پانے والوں میں سے پہلی صفات کے حاملین وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا، اور دوسری صفات کے حاملین وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہوگا۔ یہ جنت میں سب سے زیادہ جانے والے ہیں، اور جہنم میں سب سے زیادہ جانے والے کون ہیں؟ جہنم میں سب سے زیادہ کون چیز لے جائے گی؟ جہنم میں انسانوں کو سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ جہنم میں انسانوں کو سب سے زیادہ کثرت تعداد سے زیادہ لے جانے والی چیز دو چیز ہے۔ پہلی کیا ہے؟ یہ زبان ہے، پہلی یہ زبان ہے، اور دوسری شرمگاہ ہے۔ دوسری شرمگاہ ہے، اسی زبان کی بنیاد پر یا اسی منہ کی بنیاد پر کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اگرچہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اپنی شرمگاہ کی بنیاد پر کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اگرچہ انہوں نے اپنی عزت و آبرو کا کبھی انہوں نے کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی دشمنان اسلام نے کھنگال کر پڑھا کہ کہیں پر کوئی نازیبہ جملہ مل جائے، کہیں پر کوئی ایسی بات مل جائے جو غیر مہذب انداز ہو، جو غیر شرعی انداز ہو، جو غیر فطرتن انداز ہو، لیکن کبھی کسی نے ایک ذرہ برابر بھی تلاشتے دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ایک ایسا انسان جو دنیا کے اندر تمام انبیاء سے افضل، تمام انسانوں سے افضل، دنیا کے بنائے ہوئے سے لے کر قیامت کی صبح تک اس جیسا انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ کون ہے؟ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسی کوئی بات کسی سے نہیں کی کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور ہمیں بھی اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ہمیں اسی طریقے سے سنوارنے بنانے کی ضرورت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نشانہ بتایا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نمونہ، تمہارے اسوہ، تمہارے پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم اپنے ضمیر کا محاسبہ کرتے جائیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، یا ہم صبح سے لے کر شام تک جب ہم صبح کو اٹھیں، رات کو سوتے وقت ہم اپنے ضمیر کا خود تنہائی میں محاسبہ کریں، ہماری زبان سے کتنے لوگوں کے دل دکھے ہیں، ہماری زبان سے کتنے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہماری زبان سے کتنے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کے اندر اس کو احساس نہیں کیا تو یقین مانیے کہ ہمارے سینے کے اندر دل نہیں ہے بلکہ ایک کالا پتھر ہے۔ ہمارے سینے کے اندر ایک دل نہیں ہے بلکہ ایک کالا پتھر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے
اندر اس کا کبھی احساس نہیں کیا. آپ ہر دن آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لو اور اپنے دل کے اندر آپ اس چیز کا احساس کرو کہ اللہ رب العالمین میرے سے کبھی کوئی ایسی لغزش، میرے سے کبھی کوئی ایسی خطا، میرے سے کبھی کوئی ایسی بات اور میرے سے کبھی کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور وہ بھی تیرے بندے ہیں اور میری وجہ سے تیرے بندے کو کوئی تکلیف ہو نہیں پائے. اے اللہ میری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکل رہا ہے، نہ تو تحقیر، نہ تو تذلیل، نہ تو توہین، نہ تو لعن و طعن، نہ تو گالی گلوچ، نہ تو غیبت، نہ افتراء بازیاں، نہ الزامات. یہ کوئی بھی چیز مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو آپ اخلاق سے سب سے گھٹیا انسان، اخلاقی اعتبار سے آپ سب سے گرے ہوئے انسان ہو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق کہنے کا حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ ایک عالم، ایک عظیم اخلاق والے پیکر تھے اور انہی اخلاقی حصوں میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر لقمان حکیم نے اپنے جو لختے جگر اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اسی نصیحت میں سے نصیحت یہ ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اسی اخلاق کریمانہ میں سے، اسی اخلاق کریمانہ میں سے ہے جب کبھی بات کرو، جب کبھی بات کرو آہستہ سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو. شور شرابہ، چلا کر، بلند آواز میں آواز کر کے، یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی صفات نہیں ہے. یہ بندوں کی صفات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی صفات نہیں ہے، یہ حیوانوں کی صفات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ایک ایسے جانور سے تشبیہ دی گئی، ایک ایسے جانور سے تشبیہ دی گئی کہ اے لوگوں بات کرتے وقت ایسی آواز مت اٹھاؤ جیسی آوازیں گدھے جیسی ہوا کرتی ہیں. گدھوں جیسی شور شرابہ نہیں ہونی چاہیے، گدھوں جیسا اپنی زندگی کے اندر معمول نہیں ہونا چاہیے. یہ پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے برخلاف عمل ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے گھر کے اندر، بازار کے اندر یا اپنے مکان میں، دکان میں، مسجد میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بلند آواز سے چیخ و پکار کرنے سے اللہ رب العالمین نے کہا یہ اللہ کے بندوں کی صفات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے جو ایک حیوانات ہیں یہ ان کی صفات ہے. اور اسی حیوان میں سے ایک جانور کا نام لے لیا گیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ چلانا، شور شرابہ کرنا، لعن و طعن کرنا، زور زور سے چلانا یہ گدھوں والی آواز ہے اور یہ گدھوں کی آواز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اس لیے ہمیں زندگی کے اندر ہمیشہ اس چیز کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنے آپ میں اس طریقے کا کبھی کوئی ماحول، کوئی مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پہلے وہی اپنے پاس رکھو. اس کا اعلان کرنا جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مقابل میں اگر ہمارا معاملہ یہ معاملہ اگر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی آپ زور سے آواز سے نہیں بولے، آپ نے چلا کر کبھی نہیں بات کی، اگر ہم چلا کر بات کرتے ہیں تو ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہم ناکام اور ہم اپنے اندر قاصر ہیں. اور انہی اخلاقی صفات میں سے اگر ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے تو ایک صفت اور ہے، کبھی کمزوروں کو، کبھی غریبوں کو، کبھی ان کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا، لاچاروں کو، بے بسوں کو حقیر نہیں سمجھنا. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جماعت کے لیے، اسی کمزوری طبقہ کے لیے اور اسی مسکینوں کے لیے اور انہی بیواؤں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اے اللہ رب العالمین مجھے ان مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے اور مجھے انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو اٹھانا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. لیکن دنیا والے آج اپنے مزاج میں الٹے ہوتے جا رہے ہیں. غریب ہے اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی غربت کبھی بسا اوقات لوگ بھانپ لیتے ہیں اس کے لباس سے، اس کی غربت کبھی بسا اوقات لوگ بھانپ لیتے ہیں اس کے گھر سے، اس کی غربت کبھی بسا اوقات لوگ بھانپ لیتے ہیں اس کے مال سے. اور یہ اگر تمیز ہماری زندگی کے اندر ہے
کہ فلاں غریب ہے اس سے الگ انداز میں بولنا ہے، فلاں امیر ہے اس سے الگ انداز میں بولنا ہے، سب سے گھٹیا کردار ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے عرش سے آواز دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ مشرکین مکہ جو دشمنان اسلام تھے، ان دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی، ایک درخواست دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک ایسا اپنا مشن اور اپنا ہدف بنانے کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈوائز دیا. کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم لوگ آپ کی بات کو سنیں. لیکن کیا کہنا ہے کہ دشمنان اسلام عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، یہ سارے کے سارے لوگ یہ اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، آپ سے ہماری ایک چوائس، ایک فرمائش ہے کہ جب تک یہ آپ کے پاس یہ بلال، یہ حارث اور یہ حضرت ام مکتوم، یہ جتنے غریب صحابی ہیں، آپ ان کو دور کر لو اور ہمارے لیے ایک الگ مجلس قائم کر لو، ہم آپ کی بات کو سنیں گے. ابھی یہاں بات ہو ہی رہی تھی، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی کہ اللہ کے حبیب ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. ان کو کیا پتا. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ شہادت دیتے ہوئے کہا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. ایک مرتبہ ایسے جانے انجانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ نابینا صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان سے منہ پھیرے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نظر انداز کیے، بلکہ کچھ ایسا مزاج ایسا ہوا کہ ابھی یہ صحابی بیٹھے رہ گئے، کچھ دوسرے لوگوں سے بات کر لو، ان کو سمجھا لو. اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، نہ اللہ کے رسول یہ مزاج نہیں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. اے اللہ کے رسول آپ کو کیا پتا جو آپ کے پاس یہ نابینا صحابی آیا ہے یہ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا ہے یا وہ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. یہ اخلاق کریمانہ ہماری زندگی کے اندر کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو نظری کا مزاج کبھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے اپنے گھر کی بات ہو، چاہے اپنے دکان کی بات ہو، چاہے اپنی کمپنی کی بات ہو، چاہے اپنی ذمہ داری کی بات ہو. اگر آپ نے دو نظری بات کی، ہاں فلاں شخص سیٹ ہے، اس سے چل کر اس سے سلام کرنے سے پہلے میں سلام کرنے کی کوشش کروں، اور فلاں غریب ہے اس کے پاس بے تکلفی پہنچ جاؤں، وہ سلام کیا تو کیا، نہیں تو مجھے نہیں کرنا. یہ مزاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بڑی وعید سنائی ہے. کیا وعید سنائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سیٹ ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی بڑا پٹی ہے، یہ صرف دنیا تک ہے، آخرت میں نہیں. یہ صرف دنیا تک ہے. اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو یہ دولت اس کی آخرت میں بھی کام آئے گی. جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اللہ کے گھروں میں خرچ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، دین کے کاموں میں خرچ کیا ہوگا، مساجد کی ضروریات میں خرچ کیا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے بندوں، مجبوروں، لاچاروں، بے کسوں، بیواؤں اور مسکینوں کے اوپر اگر خرچ کیا ہوگا، اس کی یہ دولت اور اس کی یہ سیٹ گیری اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت محشر میں بھی اس کو عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ مزاج بنا لیا، میں دولت مند ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں اسے سلام کیوں کروں، جب یہ سامنے سلام کرے تو میرے سامنے جھک کر سلام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے دل کے اندر ارادہ بھی کرتا ہے کہ میرے سامنے کچھ لوگ جھکے ہوئے کھڑے ہوں، میری عزت کرے اور میری عزت میں وہ اپنے آپ کو جھکا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عزت کو چاہنے والا وہ اللہ رب العالمین سے اپنا ٹھکانہ جہنم طے کر لیا ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دیا ہے. یہ مزاج اپنے زندگی کے اندر کبھی نہ ہو. یہ مزاج اگر اپنی زندگی کے اندر آپ پیدا کر لیتے ہو تو آپ اس نبی کے اخلاق کریمانہ کے پیکر نہیں ہو سکتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی محمدیہ کہنے ہونے کا حق بھی آپ کو حاصل نہیں ہے اگر آپ کے اندر یہ مزاج پیدا ہے کہ غریبوں کو الگ کر دو، امیروں کو الگ کر دو، غریبوں سے الگ انداز میں پیش آؤ، امیروں سے الگ انداز میں پیش آؤ. یہ پیغام، یہ طریقہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. ایک اور بات جو ہماری زندگی کے اندر بتاتی ہے کہ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے،
ہماری زندگی کے اندر یہ صفات بتاتی ہے. راستے میں چلتے پھرتے, گلیوں میں, کوچوں میں چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے چلو. کبھی کسی کے چہرے پر, کبھی کسی کے دریچے میں, کبھی کسی کے گھر میں, کبھی کسی کی کھڑکی میں, کبھی کسی کے دروازے میں. یہ جھانک تان, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گھٹیا کردار کا انسان ہے. اور اس پر وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اگر کوئی انسان اگر کسی کے گھر کے اندر جھانکتا ہے اور اہل خانہ یعنی گھر والے اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں, یعنی اہل خانہ پر کوئی گناہ نہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اپنا عمل, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کو انجام دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 10 سال اپنی زندگی گزارتے ہوئے حضرت انس بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا دروازہ بند ہے اور باہر سے کسی نے جھانک لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کینچی نما ایک چھری لی, دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ آ گیا جھانک لیا اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا. بتاؤ, جو رحمت للعالمین, جن کو اللہ رب العالمین نے ساری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جن کی رحمت کی مثالیں ساری دنیا کے اندر تو کیا ساری دنیا کے اندر بھی ہے اور کل بروز قیامت آخرت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی. دنیا کے اندر بھی رحمتیں ہیں, آخرت کے اندر بھی آپ کی رحمت ہوگی اور وہ آخرت کے اندر جو رحمت ہوگی وہ مومنین کے لیے بھی ہوگی. دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بھی رحمت بنایا تھا, مشرکوں کے لیے بھی رحمت بنایا تھا, جانوروں کے لیے بھی رحمت بنایا تھا, حیوانوں کے لیے بھی رحمت بنایا تھا, چرندوں پرندوں یعنی ساری مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. اور اللہ نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بتاؤ اگر یہ کام ہماری زندگی کے اندر, یہ صفات ہماری زندگی کے اندر اگر پائے جاتے ہیں تو بتائیے کہ ہے کیا ہم اپنے اعلیٰ اخلاق کے پیکر کو اپنانے والے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امت محمدیہ کہنے کا حقدار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ ساری کی ساری خامیاں, یہ ساری کی ساری کمیاں, یہ ساری کی ساری کمی بیشی پائی جاتی ہے تب ہم اللہ رب العالمین کے اس محبوب جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے نمونہ آئیڈیل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیلنجز کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اللہ رب العالمین نے دشمنان اسلام سے کہہ دیا تھا کہ اے دشمنوں تمہیں کیا پتا کہ یہ اللہ کے حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہے, یہ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ نے آپ کے اخلاق کو بڑا بلند کیا ہے, آپ کے اخلاق کو بڑا اونچا کیا ہے. یہ تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی زندگی سے. اور ہماری زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں غور کرنا اور ہمیں اس پر تبصرہ کرنا اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ میں کم از کم احساس پیدا کر لینا, اپنی زندگی کے اندر احساس پیدا کر لینا کہ اگر ہمیں ان خوبیوں اور اگر ہمیں ان خوبیوں کا علم اگر حاصل ہو رہا ہے تو ہم ان خامیوں کو چھوڑ دیں اور آئندہ کبھی ان خامیوں کو نہ اپنائیں. باتیں بہت ہیں, صفات بہت ہیں جو جو روزمرہ پیش آنے والی چیزیں ہیں اور انہی میں سے ایک چیز ہے مسافہ کرتے وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسافہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے جب مسافہ کرتے ہو. لوگ مسافہ کیسے کرتے ہیں؟ کچھ لوگ مسافہ ایسے کر کے انگوٹھا ملا لیتے ہیں. مسافہ ایسے کرنا ہے, مسافہ ایسے کرنا ہے, اور یہ مسافہ کرنے کے بعد جو لوگ ایسے کر لیتے ہیں گناہ ہے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اپنا عمل ہے جب بھی مجھ سے کوئی مسافہ کرتا میں اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتا, جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتا میں اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتا. آج کل لوگ صرف انگلیاں ملا لیتے ہیں یا آج کل لوگ صرف تالیاں ٹھوک دیتے ہیں. یہ مسافہ نہیں ہے. اگر یہ چیز محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ عظیم تعلیمات ہے کہ اے لوگوں افشوا السلام بینکم, سلام کو عام کرو اور مسافر کو اپنی زندگی کے اندر عام کرو گے اللہ الفت و محبت ڈال دے گا اور تم دیندار بن جاؤ گے تو تدخلوا الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام مومنوں کے اندر اس جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کی ہے، بار الہ اس نبی محترم، اس نبی مکرم اور اس پاک ہستی کے مد مقابل اللہ رب العالمین آپ کے نقش قدم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اخلاق کو بنانے، سنوارنے اور اپنے اخلاق کے اندر اللہ رب العالمین وہ چیز پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں بار الہ ان صفات کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، خامیاں ہماری زندگی کے اندر نہ ہونی پائیں۔ بار الہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار کر اسی پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمانا اور ہم تمام مومنوں میں اللہ رب العالمین جو بڑی بیماری میں مبتلا ہیں بار الہ ان کو تو مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما، اور جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ رب العالمین ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم الملك الرحيم۔